السلام علیکم. دس از دا سیکنڈ ون ویڈیو کلپ آف فورتھ لیکچر آف سورہ ممتحنہ. اس میں ہم کر رہے تھے اس آیت مبارکہ کا یہ اس پارٹ سے سٹارٹ کرنا. ہم نے اجورہن تک ٹرانسلیشن کر لی ہوئی تھی. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پہلے کیا بتایا کہ ان کے امتحان لے لو. اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے. پھر کہا کہ پھر جب تم امتحان لے لو اور تم جان لو کہ وہ مؤمنات ایمان والیاں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پھر نہ تم لوٹاؤ ان عورتوں کو طرف کافروں کی. ٹھیک ہے، جب تم جان لو کہ وہ واقعی ایمان والیاں ہیں تو پھر کافروں کی طرف انہیں مت لوٹاؤ. لا ہن حل لہم، وہ عورتیں ایسی صورت میں وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہے. وآتوہم ما انفقوا، اور تم دو ان کو جو خرچ کیا انہوں نے، جو ان مردوں نے خرچ کیا تم انہیں واپس لوٹاؤ. ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے حق مہر دے دو. جب وہ وہاں سے ہو کے آئیں، کسی کافر مرد کے نکاح میں تھیں، تو اس کے بعد جب وہ مسلم ہو کے ہجرت کر کے آپ لوگوں کے پاس آ جائیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، تم ان کو ان کے حق مہر دے کے نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اب یہ حکم جو ہے، اب اس آیا میں یہ حکم ہوا ہے کہ زوجین میں مطلب میاں اور بیوی میں اگر ایک مسلمان اور دوسرا مشرک ہے تو اختلاف دارین کے بعد تعلق نکاح جو ہے وہ قائم نہیں رہتا. بس اگر کسی کافر کی عورت مسلمان ہو کر دارالسلام میں آ جائے تو جو مسلمان اس سے نکاح کرے، اس کے بعد پھر جو مسلمان اس سے نکاح کرے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اس کافر نے جتنا اس عورت پر خرچ کیا مہر میں، خاص طور پہ اس مہر میں جتنا اس عورت پر اس کافر مرد نے خرچ کیا ہے تو اسے وہ واپس لوٹائے. یہ اس مسلمان مرد پہ فرض ہوگا، واجب ہے اس مرد پہ کہ جب وہ اس عورت سے نکاح کرے تو اس کا جو پچھلا حق مہر ہے اس کافر مرد کو لوٹائے. اب دوبارہ جو اس سے مسلم سے جب نکاح کرتے ہوئے جو حق مہر قرار پائے وہ جداً اپنے ذمہ رکھے، تب اسے وہ نکاح میں لا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب نیا حق مہر جو ہے وہ اس کو ادا کر کے پھر وہ اسے اپنے نکاح میں لا سکتا ہے. ٹھیک ہے.